نبی کا بھی خاندان باقی ہے، میرے نبی کا ابھی خاندان باقی ہے۔ الحمدللہ حضور آل رسول یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نبی یا غوث یا غوث زندہ باد زندہ باد حضرت علی کا نام لے لیا تو بارگاہ میں علی میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ شاعر کہہ رہا ہے درے علی سے جو دوستی نبھاتے ہیں، ہم تو الحمدللہ علی والے ہیں کہ نہیں؟ علی والے ہیں تو واپس بولے سبحان اللہ۔ درے علی سے جو دوستی نبھاتے ہیں، مقام خلد میں اپنا وہی بناتے ہیں، مقام خلد میں اپنا وہی بناتے ہیں۔ اور جو دشمنان علی ہیں انہیں یہ بتلا دو، جو دشمنان علی ہیں انہیں یہ بتلا دو، ہمارا بگڑا مقدر علی بناتے ہیں۔ اور علی کی شان، علی کی شان، علی کا وقار تو دیکھو، علی بناتے ہیں جس کو ولی بناتے ہیں، علی بناتے ہیں جس کو ولی بناتے ہیں۔ حضرات محترم، میں 5 منٹ کے اندر اپنی گفتگو ختم کر لوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ جشن غریب نواز میں آئے ہیں اور ان کی تعلیمات کے کچھ موتی آپ لے کر جائیں۔ حضرات محترم، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ایک قول میں پیش کر دوں، بس اس پہ تھوڑی دیر گفتگو انشاءاللہ پھر رخصتی۔ حضور غریب نواز نے فرمایا، بڑی غور سے سن لیں، نعتیں آپ سنتے رہتے ہیں لیکن میرے دوستو نعتوں سے عشق مصطفیٰ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن ہماری زندگی میں انقلاب شریعت مصطفیٰ کو سن کر ہوتا ہے، تعلیمات مصطفیٰ، تعلیمات اولیاء اکرام کو سن کر ہوتا ہے۔ حضور غریب نواز جس کے جلسے میں آج ہم آئے ہیں، جن کی یاد میں، جن کے نام پر ہم آئے ہیں، حضور سید اسد میاں صاحب کے بلاوے پر ہم آئے ہیں، ان کی دعوت پر ہم نے لبیک کہا ہے، تو جشن غریب نواز میں آنے والوں آپ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے انشاءاللہ۔ جشن غریب نواز میں آنے والوں، جشن غریب نواز، حضور غریب نواز کا فرمان سنتے جاؤ۔ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی کسی مسلمان کو گالی دیتا ہے، یہ پیغام لے کر جائیں، میں وہ دھواں دھاڑ والی تقریر مجھے نہیں آتی، بس میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی قوم کے درمیان ایسی باتیں کہہ دوں کہ قوم اس پہ عمل کر لے اور اس کی زندگی سدھر جائے، سمجھ جائے۔ حضور غریب نواز فرمایا جو کوئی مسلمان اپنے مسلمان کو گالی دیتا ہے، آج سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہماری عادتیں ایسی بن چکی ہیں کہ ہماری زبان سے کب گالیاں نکل جائیں ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا۔ غریب نواز فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو گالی دی، گالی کہتے کسی، گالی کہتے ہیں کسی بھی شخص کو، کسی بھی چیز کو اس کے منصب سے ہٹا دیا۔ مثال کے طور پہ ہم نے کسی کو کتا کہہ دیا یا کوئی اور جانور کا نام لے دیا تو یہ ہے گالی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ گالی کیسے کہتے ہیں اپنے اپنے الفاظ میں۔ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کو گالی دی تو مجھے یہ خدشہ ہے، مجھے یہ گمان ہے، غالب گمان ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کا خاتمہ کفر پر ہو۔ اللہ اکبر۔ ہم جسے چھوٹی سی چیز سمجھتے ہیں، جسے ہم اہمیت ہی نہیں دیتے، کچھ سمجھتے ہی نہیں کہ ہم نے کچھ کہہ دیا۔ غریب نواز فرما رہے ہیں لوگوں سن لو، اے غریب نواز کے عاشقوں سن لو، جو تم صبح و شام اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے دوستوں یار کو گالیاں بکتے ہو، سن لو غریب نواز فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ہے جو مسلمانوں کو گالیاں بکتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ کفر پر ہو۔ اللہ اکبر۔ ہم نے تمام عبادتیں کی، تمام ریاضتیں کی، ہم نے اپنا رہنما چن لیا، ہم نے آل رسول سے محبت کی، لیکن اگر ہم نے اپنی زندگی کو گالیوں میں گزارا ہے، ہم نے گالیوں پہ اپنی وقت کو گزارا ہے، صرف کیا ہے، ہمارا وقت ہماری زبان سے کلمات طیبات کی بجائے، ذکر الہی کی بجائے گالیاں نکلی ہیں، تو ہمارا کوئی پتہ نہیں کہ ہم مسلمان ہو کر بنے کہ کافر ہو کر۔ اور سن لو حضرت علی کیا فرماتے جانتے ہیں؟ حضرت علی فرماتے کہ اگر کوئی ایک گالی بھی اگر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس گالی کی بنیاد پر، اس گالی کی وجہ سے اس گالی دینے والے کی قبر میں ایک بچھو پیدا فرماتا ہے۔ اب آپ سوچتے ہیں ایک ہی بچھو ہے کیا ہے، لیکن آپ سوچیں کہ ہم دن بھر میں کتنی گالیاں دیتے ہیں، کتنے سینکڑوں ہزاروں بچھو ہماری قبر میں پیدا ہو گئے ہوں گے جو ہمارا استقبال کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کوئی عام بچھو نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ان کے کاٹنے کا عالم یہ ہے کہ اگر انسان کے وہ ایک مرتبہ بھی ڈنک مار دے، ایک مرتبہ بھی اگر کاٹ لے تو انسان زمین کے 70 گز اندر دھس جائے، 70 گز اندر دھس جائے، ایک بار کاٹنے کا عالم ہے۔